نستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل دا لسنرز جو اس وقت سن رہے ہیں اور جو ریکارڈڈ اس کو دیکھیں گے یا سنیں گے، سب کو میں نے آج پھر چشمہ لگایا ہوا ہے، تو میں کسی فیشن شو میں نہیں جا رہی نہ آ رہی ہوں۔ میری آنکھیں دونوں کی دونوں جو ہیں وہ پنک آئے انفیکشن ہوا ہے، دونوں آنکھیں دکھنی آئی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے تاکہ زیادہ کوئی روشنی آنکھوں میں نہ پڑے، اٹ ہرٹس یو نو۔ تو جناب لاسٹ ویک ہم نے بات ختم کی تھی کہ قریشی جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان سب نے ہجرت کی ابسینیا کی طرف، حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کرنٹلی، اور پھر وہ واپس آئے کیونکہ وہ جو سیٹینک ورسز کا ایشو ہوا تھا جس کو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں کیا تھا وہ ہوا، اور وہ لوگ سمجھے کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، وہ سب کے سب واپس آئے، ان میں سے کچھ رک گئے مکہ میں اور باقی سب جو ہے وہ واپس چلے گئے حبشہ۔ تو جو لوگ رک گئے تھے ان میں جو بہت ہی جس کے پرومیننٹ ہیں وہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور ہمارے تیسرے خلفۂ راشدین میں سے تیسرے خلیفہ، یہ رک گئے، یہ واپس نہیں گئے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ نہیں گئے، ان میں جو ہیں مصعب بن عمیر، وہ بھی وہ تھے کہ جو کہ رک گئے اور واپس نہیں گئے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 میجر ساتھی تھے وہ سب کہاں تھے اور انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو ہم نے پہلے کی تو بات کی، عثمان بن عفان انہوں نے ہجرت کی پہلی دفعہ حبشہ کی طرف، واپس آ گئے اور پھر رک گئے، پھر دوبارہ نہیں گئے اور دوبارہ انہوں نے مدینہ ہی صرف ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسرے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کہانی ہم ابھی 1 منٹ میں دیکھتے ہیں۔ تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس وقت بہت ہی کم عمر تھے، یعنی کہ اس وقت ان کی عمر 9-10 سال سے زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے ہیں، انہی کے گھر پلے بڑے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے ظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کے ساتھ بھیجنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس وقت تک ابھی تک ایمان ہی نہیں لائے، ابھی تک ان کی جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہوئی، ان کا اسلام کا سفر جو ہے وہ شروع نہیں ہوا۔ اس واقعے کے بعد عمر ایمان لاتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھیں گے صرف مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اب ان کی کیا اسٹوری ہے؟ تو ان کی اسٹوری یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان باندھا اور یہ گئے، انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، یہ ان کے سب کے ساتھ نکلے، لیکن جب یہ جا رہے تھے، ابھی مکہ سے باہر ہی نکلے تھے، مکہ سے باہر بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی کچھ قبیلے آباد تھے جو کہ قریش کے ہی سب ٹرائبس تھے۔ ان میں سے ایک قبیلے کا سردار جس کا نام تھا ابن دغینہ، اس نے دیکھ لیا ان لوگوں کو ہجرت کرتے ہوئے یا جاتے ہوئے، وہ باہر آیا اور اس نے آ کے پوچھا ابو بکر سے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ تو ابو بکر نے بتایا کہ بس ہم لوگ مطلب اب ہجرت کر رہے ہیں یہاں سے، کیونکہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، ہم یہاں پہ نہ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، نہ ہمیں یہاں پہ پسند کیا جاتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے اپنا دین پریکٹس کر سکتے ہیں، یہ لوگ ہمیں بہت زیادہ پرسیکیوشن کا اور ہر طرح کے ٹارچر کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اس پر ابھی ابن دغینہ جو ہے اس کو بہت غصہ بھی آیا اور بہت تعجب بھی ہوا۔ اب یہ جو شخص تھا ابن دغینہ، کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اچھا دوست تھا اور ان کے ساتھ بہت تجارتی تعلقات بھی جو ہے وہ اس شخص کے تھے، جس کی وجہ سے یہ شاید نہیں چاہتا تھا کہ ابو بکر مکہ چھوڑ کر جائیں۔ تو ابن دغینہ نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ ابو بکر آپ جیسے لوگوں کو جو ہے نا وہ یہاں سے جانا چاہیے،
آپ جیسے لوگوں کو ہرگز یہاں سے نہیں جانا چاہیے، تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں خانہ کعبہ، اور میں جا کے ڈکلیئر کرتا ہوں قریش کو اور سب لوگوں کو کہ میں نے آپ کو پناہ دی ہے، یا آپ میرے انڈر آ گئے۔ وہی جاہلیہ کا سسٹم جو تھا کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ اس بات پہ بیس کرتی تھی کہ آپ کس کو جانتے ہیں، کس کو نہیں جانتے، آپ کا خاندان کیا ہے، کون آپ کو پناہ دیتا ہے، کون آپ کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو وہی والی چیز تھی، اور اس کی بنا پر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانے کا پلان کینسل کر دیا، اور وہ ابن دغینہ کے ساتھ واپس مکہ آ گئے۔ اب یہ اس وقت کے جاہلی سسٹم کے مطابق ابن دغینہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کو لے کر اور خانہ کعبہ گیا، اور خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کر اس نے جو ہے قریش کے سب کو آواز لگائی، اور آواز لگا کے ان کو ایک ایک کو بلا کے جو ہے، اور اس نے کہا کہ اے قریشی لوگوں، ابو بکر صدیق جو ہیں یہ آج سے یہ میری پناہ میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی جو ہے انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ابو بکر کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم باز نہیں آؤ گے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرتے رہو گے تو ہم تمہیں پناہ نہیں دے سکتے، پھر تمہارے ساتھ جو مرضی آئے کریں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جو ہے وہ مائیگریشن کرنے کا سوچا، ہجرت کرنے کا سوچا، لیکن ابن دغینہ ان کو وہاں سے پکڑ کے لے آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ اپنی پناہ میں جو ہے وہ میں لیتا ہوں، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے جو قریشی تھے انہوں نے ابن دغینہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری پناہ قبول کرتے ہیں ابو بکر کے لیے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ پبلک میں آ کے اور قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے یا نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخص تھے جو کہ مکہ جاتے تھے، خانہ کعبہ جاتے تھے، اور وہاں جا کے کھلا جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، ناٹ آلویز، یہ ہر دفعہ کا کیس نہیں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ کرتے تھے، لیکن ابو بکر کبھی کبھی ان کے ساتھ جاتے تھے۔ تو قریش نے اس بات پہ بالکل پابندی لگا دی کہ یہ اپنے گھر کے علاوہ گھر سے باہر کوئی آواز جو ہے نا وہ نہیں نکالیں گے، یعنی کہ کوئی قرآن نہیں پڑھیں گے، کبھی مکہ میں ادھر ادھر کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، عبادت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس بات پہ رضامندی ہو گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ہی عبادت شروع کر دی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نا تھوڑا سا وہی مٹی گارا جو اس وقت کا ان کا طریقہ تھا، جس طرح سے وہ گھر بناتے تھے، جو ان کا بلڈنگ مٹیریل تھا، وہ سب لے کر انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک حجرہ سا بنا لیا، گھر کے آگے آپ کہہ لیں کہ صحن کو ایکسٹینڈ کر لیا، ایک حجرہ سا بنا لیا، اور وہاں پر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پہلی مسجد جو مسجد نما کوئی چیز اگر بنی تو وہ ابو بکر صدیق نے بنائی، اور اس طرح سے اپنے گھر کے آگے جو ہے نا انہوں نے اس حجرے کو ایکسٹینڈ کر لیا۔ بیسکلی یہ انہوں نے جو ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھیں، جو سینکشنز لگائی گئی تھیں، ان میں سے ایک لوپ ہول ڈھونڈ کے کہ انہوں نے چلو میں خانہ کعبہ نہیں جا سکتا، حرم نہیں جا سکتا، میں اپنے گھر میں ہی اس کو جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ کر کے مسجد بنا کے انہوں نے وہاں نماز پڑھنی شروع کر دی، اور نماز پڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ ظاہرہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رجل بکاء، یعنی کہ ابو بکر جو ہے نا وہ بہت ہی نرم دل کے انسان تھے، وہ اتنے نرم دل کے انسان تھے کہ وہ جس وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا تو اس کے حلم میں اور اس کے مطلب اس کا جو میسج ہے اس کی وجہ سے وہ رونا شروع کر دیتے تھے، ان کی ہچکیاں بن جاتی تھیں، اور وہ روتے 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 قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو جس وقت وہ اپنے اس حجرے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ارد گرد سے لوگ، بچے، عورتیں، سب لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جاتے تھے، وہ ان کو دیکھنا شروع کر دیتے تھے، اور ان کے اوپر ظاہر ہے جب ان کے اوپر رقت طاری ہوتی تھی تو ہر کوئی چلتا ہوا، اگر آپ کو سڑک پہ بھی کوئی بندہ بیٹھ کے روتا ہوا نظر آئے، چاہے آپ کچھ نہ کریں لیکن آپ ایک منٹ کے لیے رک کے اس کو دیکھیں گے ضرور کہ اس کو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے۔
تو یہ امپیکٹ جو ہے وہ سب قریشیائٹس پر ہوتا تھا. ٹھیک ہے آدمی اپنی ایگو کی وجہ سے نہیں آتے تھے، لیکن بچے اور عورتیں سب کھڑے ہو کے ان کو دیکھنا شروع کر دیتے تھے، جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ ان کو سنتے بھی تھے، اور ان کا جو کلام تھا، جو سارا کا سارا قرآن وہ پڑھتے تھے، وہ ان کے دلوں پر اثر بھی کرتا تھا. اب جب قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے، اور ابو بکر جو ہیں وہ اس طرح سے بڑی آسانی سے ابھی بھی لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ کا، اور قرآن کی ریسیٹیشن ان کو سنا رہے ہیں، کہ ظاہر اتنی چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا ٹاؤن ہے. جب ہم مکہ میں شہر کی بات کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ لاکھوں یا ہزاروں لاکھوں یا جو ہے وہ ملینز میں لوگوں کے تعداد نہ دیکھیں. وہاں پہ اٹ واز مور لائک 1000-2000 پیپل، اس سے زیادہ نہیں تھے. 1000-1500 لوگوں سے زیادہ نہیں تھے، کیونکہ اسٹل وہ ایک قبیلے میں کے لوگ تھے جو کہ وہاں پہ رہا کرتے تھے. تو جب وہ اپنے گھر میں کرتے تھے ہوں گے تلاوت، اگر اونچی آواز میں کرتے ہوں گے، جب بھی ارد گرد کے سب لوگوں کو سنائی دیتا ہوگا، لیکن اب تو انہوں نے ایک حجرہ سا بنا لیا اور وہ باہر کرتے تھے تو سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں ان کو. تو قریش مکہ کو پھر بہت ہی جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر غصہ چڑھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ گئے ابو دغینہ کے پاس، جس نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، پناہ دی تھی. اس کے پاس گئے اور اس سے جا کے کہا کہ یا تو تم اپنی یہ پناہ واپس لے لو، ورنہ تم اپنے صاحب کو، اپنے اس دوست کو منع کرو کہ یہ ہرگز اونچی آواز میں اپنے گھر کے باہر اس حجرے میں بھی نہیں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ اونچی آواز میں تلاوت نہیں کر سکتا. تو ابن دغینہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا، اور وہ گیا ابو بکر صدیق کے پاس گیا، اور ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر آپ یا تو یہ کنڈیشن مان لیں، ورنہ میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ پلیز آپ جو ہے وہ اب نماز نہ پڑھیں، یا یہاں پر بیٹھ کے جو ہے قرآن نہ پڑھیں. تو کیونکہ ورنہ مجھے اپنی پروٹیکشن واپس لینی پڑے گی، کیونکہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ابو بکر جو تھے، اب ابو بکر کے پاس 2 چوائسز تھیں کہ یا تو وہ ظاہر ابن دغینہ کی پروٹیکشن واپس کر دیتے، انہوں نے جو پناہ دی ہوئی تھی، یا پھر وہ مطلب قرآن سے اور نماز پڑھنے سے پیچھے ہٹ جاتے. تو انہوں نے ظاہر، اور ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا چوز کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی انہوں نے یہی چوز کیا، تمہاری پروٹیکشن واپس کرتا ہوں. انہوں نے بہت آرام سے، بہت پیار سے اس طرح سے اس کو کہا کہ دیکھو تم نے اپنا کام کیا، جتنا تم نے کرنا تھا، تم نے اپنے دوستی کا حق ادا کیا اور سارا کچھ، لیکن میں قرآن پڑھنے سے اور نماز سے باز نہیں آ سکتا، تو بے شک تم اپنی جو پروٹیکشن ہے وہ واپس لے لو، اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. تو ابو بکر صدیق اب اس طرح سے ہو گئے ہیں جیسے کہ ایک ہوم لیس پرسن ہوتا ہے، اور وہ اپنے اون رسک پر رہ رہے ہیں، اور وہ اسی طرح سے رہتے رہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کا حکم نہیں دیا، اور پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت نہیں کی. اور وہ بھی بہت ہی اچھا قصہ ہے جو کہ ہم انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں کریں گے. ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ بہت مشکل تھی جو مائیگریشن تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی اپ روٹ کر کے اور جا کے بسنا بہت مشکل، اتنا مشکل تھا کہ اس زمانے میں یہ سزا کے طور پہ اس کو کہا جاتا تھا التغریب. اور آپ میں معلوم ہے کہ اردو میں اور یہاں پر اس کو تڑی پار یا پھر کالا پانی کی سزا کہتے ہیں، کہ ان کو اپنی جگہ پر جہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان سے باہر نکل کے ان کو کہیں پہ رہنا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن تھی، یہ ایسی تغریب تھی جو کہ مسلمانوں نے اپنے اوپر خود لاگو کی تھی اس پرسیکیوشن کی وجہ سے جو قریش ان کے ساتھ کر رہے تھے. تو یہ اس قدر مشکل کام تھا. ظاہر ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے گھر سے، اپنی کمفرٹ زون سے، چاہے کیسا بھی ہو، چاہے جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، وہی اس کا گھر ہوتا ہے، وہی اس کا محل ہوتا ہے، وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا. تو یہ سب لوگ بھی بہت زیادہ اس بات کے مطلب ان کو مشکلات کا احساس تھا جو ان کو حبشہ میں پیش آ رہی تھی. سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ ان کی زبان ہی سیم نہیں تھی، ان کی زبان مختلف تھی، ان کا کلچر بالکل مختلف تھا، جو انوائرمنٹ تھا، جو ویدر تھا وہ بالکل مختلف تھا، جو کھانے پینے تھے وہ بالکل مختلف تھے، ہر چیز مختلف تھی. تو انہوں نے سوچا کہ اگر قریش لے آئے ایمان تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، ہم جا کے واپس اپنے گھروں میں رہ لیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب یہ جو
یہ لوگ جو واپس آ گئے نا، اب انہوں نے آ کے بیٹھ کے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو وہ چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ اور زیادہ برا ہو رہا ہے، کیونکہ اب قریش کو یہ بھی مطلب پرابلم ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان جو ہے وہ نکل بھی سکتے ہیں، چھوڑ کے جا بھی سکتے ہیں، اور ہمارے چنگل سے بھی نکل سکتے ہیں۔ تو جو لوگ ان میں پیچھے رہ گئے تھے، وہ ان میں ایک اور شخص بھی تھے جن کا نام تھا عثمان بن مظعون۔ تو ایک تو عثمان بن عفان تھے، اور ان کو تو وہ اپنے قبیلے کے تھے، اور ان کو ان کے قبیلے میں جو ہے وہ پناہ مل گئی واپس۔ دوسرے ہم نے بات کی ابو بکر کی کہ کس طرح وہ رستے سے واپس آئے، ابن دغینہ نے ان کو دی۔ تیسرے یہ ہیں عثمان بن مظعون، تو یہ الولید بن مغیرہ کے پاس پہنچے، اور الولید بن مغیرہ ان کا کزن کہہ لیں یا کوئی دور پر کے بہرحال رشتہ دار تھا، اور وہ شخص تھا جو کہ بہت ہی فیمس پوئٹ بھی تھا، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے کچھ سیشنز پہلے بات بھی کی تھی کہ اس کو قریش نے باقاعدہ ہائر کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوئٹری کا، جس کو وہ پوئٹری کہتے تھے، قرآن کا جواب دے، اور ان کے اوپر کوئی ایسا الزام لگائے یا ان کے لیے کوئی ایسی وہ بنا کے لائے، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ایسی ایکسپلینیشن بنا کے لائے جو لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے اور لوگ ان کے میسج سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ وہ شخص ہے الولید بن مغیرہ۔ اس کے پاس یہ گئے، اور عثمان بن مظعون نے کہا کہ کیا آپ مجھے پروٹیکشن دیں گے، کیونکہ اب واپس آ کے رہنے کے لیے ان کو مکہ میں واپس اس پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ جب یہ گئے تھے تو اٹس لائک کہ یہ اپنی وہ پروٹیکشن اوور تھرو کر کے چلے گئے تھے، انہوں نے اس پروٹیکشن کو بالکل جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ تو اب یہ سب کے سب بالکل تنہا تھے، تو ان کو ہر ایک کو اپنی اپنی الگ الگ پروٹیکشن جو ہے وہ چاہیے تھی۔ تو عثمان بن مظعون الولید بن مغیرہ کے پاس گئے، اور الولید بالکل راضی ہو گیا فوری طور پہ، اور وہ دونوں اس وقت کے وہی جاہلی جو طریقہ تھا اس کے مطابق یہ دونوں گئے، اور جا کے وہاں پر خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے اور لوگوں کو پبلکلی اناؤنس کیا الولید بن مغیرہ نے کہ لوگوں، میں عثمان بن مظعون کو جو ہے وہ اپنی پناہ میں لیتا ہوں، میں اس کو پروٹیکشن دے رہا ہوں، اور آج کے بعد سے کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے بیسکلی، اور کسی قسم کے جو ہے وہ پرسیکیوشن کا شکار نہ ہوں۔ تو عثمان بن مظعون جو ہے وہ رہنے لگے بہترین طریقے سے مکہ میں، کیونکہ یہ شخص بہت پاورفل تھا، کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن وہ دیکھتے رہتے تھے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ دیکھتے رہتے تھے، اور اندر ہی اندر ان کو اتنا شدید گلٹ تھا، اتنا شدید گلٹ ہوتا تھا کہ یا اللہ، یہ سارے مسلمان کیا جو ہے نا وہ فیس کر رہے ہیں، اور میں کتنے آرام اور سکون سے رہ رہا ہوں مکہ میں۔ تو وہ اس چیز کو بالکل، ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور میں اتنے آرام سے رہ رہا ہوں۔ تو ایک دن جو ہے وہ گئے، اور جا کے انہوں نے الولید بن مغیرہ سے کہا کہ میرے انکل، او مائی انکل، آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ نے مجھے پناہ دی ہے نا، یہ آپ واپس لے لیں، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو الولید بن مغیرہ بڑا حیران اور پریشان ہوا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ شخص جو ہے یہ قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ قبیلہ بنو مخزوم کون سا ہے؟ ابو جہل کا قبیلہ، ٹھیک ہے، یہ اس قبیلے سے تھا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کیا ہو گیا، تم کیوں میری پروٹیکشن واپس کر، کیا میں نے اپنا کام صحیح سے نہیں کیا، کیا تمہیں کسی نے تنگ کیا ہے، یا کسی نے کچھ کہا، یا کسی نے تکلیف دی کسی بھی طرح سے، یعنی کہ میں نے اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کیا، اس وجہ سے تمہیں پرابلم ہو رہی ہے، اس وجہ سے تم مجھے واپس کر رہے ہو میری پروٹیکشن۔ تو الولید بن مغیرہ نے تو عثمان بن مظعون نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے بہت اچھی طرح اپنا کام کیا جتنا آپ جیسے کر سکتے تھے، لیکن بس میں جب شہر میں آتا جاتا ہوں اور میں بلال کو دیکھتا ہوں اتنی شدید تکلیف میں، اور میں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور ہم ایک ہی وجہ سے ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ سب سلوک ہو رہا ہے، اور میں اتنے اچھے سلوک میں ہوں، اتنی اچھی طرح رہ رہا ہوں، اور یہ میرے ساتھ بھائی بندو اس طرح سے۔ تو الولید نے کہا ٹھیک ہے، فیئر انف، چلو، اور پھر وہ اسی طرح سے واپس لے کر گیا خانہ کعبہ میں، اور اس نے اسی طرح سے اناؤنس کیا کہ اے لوگوں، میں عثمان بن مظعون نے میری جو یہ
میری جو پروٹیکشن تھی، جو پناہ میں نے ان کو دی ہوئی تھی، یہ مجھے واپس کر رہے ہیں، اور جان لو کہ یہ کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور یہ صرف یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس نے کلیریفائی بھی کر دیا، ہر پولیٹیشین ہے، پولیٹیشنس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ اب جب عثمان بن مظعون اپنا مطلب یہ کام کر کے واپس جا رہے ہیں، اور الولید بن مغیرہ اپنے گھر چلا گیا اور عثمان بن مظعون اپنے گھر جا رہے ہیں، تو رستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں ایک جگہ، اور ان میں ایک شخص ہے جو کہ پوئٹری پڑھ کے سنا رہا ہے نا۔ جیسا کہ ہم نے کئی دفعہ بات کی کہ پوئٹری اس وقت کا میڈیا تھا، اس وقت کی انٹرٹینمنٹ تھی، اس وقت کی نیوز چینل، سب کچھ پوئٹری تھی وہاں پر، اور مکہ کے لوگوں کے لیے اور جنرلی ساری عرب کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا تھا کہ اگر کوئی پوئٹ ان میں آ جائے۔ تو یہ بھی ایک پوئٹ تھا جس کا نام تھا لبید۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا، لیکن لیٹر آن یہ شخص بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہ کہیں باہر سے آیا ہوا تھا، یہ مکہ کا رہائشی نہیں تھا، یہ کہیں باہر سے آیا ہوا تھا، اور یہ آ کے اپنی پوئٹری سنا رہا تھا، اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور اس کو بڑی داد دے رہے تھے، واہ 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 ہو رہی تھی اس کی، اور یہ اپنی پوئٹری سنا رہا تھا۔ عثمان بن مظعون بھی اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ اب جب وہ اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو ان کے کان میں بھی اس کی پوئٹری کی جو ہے وہ کچھ آواز پڑی۔ تو جو پہلا انہوں نے مصرع سنا، جو انہوں نے جو ورڈنگ سنے پوئٹری کے، وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ علی کل شیء محل الی اللہ، یعنی کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اور اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص کی پوئٹری کے بارے میں کہا کہ اس کی پوئٹری جو ہے وہ بہت سب سے قریبی، یعنی کہ اسلام کے بہت قریب تھی، اسلام کا جو فلسفی جو کانسیپٹ ہے اس کے بہت قریب تھی اس شخص لبید کی پوئٹری۔ تو اب دیکھ لیں آپ اس کا جو میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اب عثمان بن مظعون کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو وہ بڑا خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، اور کوئی چیز بھی اللہ کے علاوہ جو ہے وہ رہنے والی نہیں، اور ہر چیز بیکار، ہر چیز یوز لیس ہے۔ تو بڑا وہ امپریس ہوئے، اور ایک دم سے جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھی شاعری سننے کے بعد آپ ایک ٹرانس میں چلے جاتے ہیں، ایک جو ہے ایک اس میں چلے جاتے ہیں، ایک بہت ہی انجوائمنٹ کے ایک اس میں کھو سے جاتے ہیں، تو وہ والی چیز ہوئی۔ تو وہ بھی رک گئے، وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ اب اس نے دوسری جو ہے نا وہ دوسرا مصرع پڑھا لبید نے، اور دوسرے مصرعے کا مفہوم یہ تھا کہ ہر طرح کی جو لذت ہے، جو دنیاوی لذت ہے، وہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہر لذت کو جو ہے وہ دوام ہے، بیسکلی آپ کہہ لیں ہر لذت نے ختم ہو جانا ہے۔ تو اس کے اوپر عثمان بن مظعون جو ہے نا وہ ایک دم سے سنیپ آؤٹ ہوئے اپنے اس ٹرانس میں سے، اور کہنے لگے نہیں کذبتا، یہ تم نے سچ نہیں کہا، یہ تم نے غلط کہا۔ جنت ایک ایسی لذت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ باقی سب لذتیں دنیا کی ختم ہو جائیں گی، لیکن جنت ایک ایسی لذت ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب آپ امیجن کریں وہ سین کہ ایک شخص سامنے سے گزر رہا ہے، اور آپ کوئی بہت بڑی چیز ہیں، آپ ایک سیلیبریٹی ہیں، آپ بیٹھ کے اپنا گانا سنا رہے ہیں، آپ آئیڈل ہیں وہاں کے، مکن آئیڈل ہیں، اور آپ وہاں بیٹھ کے اپنا گانا سنا رہے ہیں، آپ اپنی پوئٹری سنا رہے ہیں، اور سب لوگ آپ کو واہ 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 کر رہے ہیں، سب لوگ جمع ہیں، اور کوئی آپ سے کسی قسم کا اختلاف نہیں کر رہا۔ ایک شخص جو سامنے سے گزر رہا ہے، وہ گزرتے آپ کو جو ہے وہ کاذب کہہ رہا ہے نہیں تم غلط بات کر رہے ہو، اور وہ آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہے، تو کیسا محسوس ہوگا؟ تو یہ جو لبید تھا، یہ بھی ایک دم سے جو ہے وہ اپنی اس ایگو میں آ گیا، اس پرائیڈ میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ بڑا اریٹیٹ سا ہوا، اور اس نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ سلوک کرتے ہو اپنے پاس آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ کہ ان کے اوپر ان کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بناتے ہو، اور تم لوگوں کو کوئی مطلب تمیز نہیں ہے کہ مہمانوں کے ساتھ سلوک کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے جب یہ سنا، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا جیسے وہ جانے لگا۔ اب لوگوں نے یہ سنا کہ بھائی ان کا انٹرٹینر، ان کا آئیڈل جو ہے وہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے،
تو ان میں سے ایک شخص گیا اور اس نے جا کے زور کا گھونسا مارا عثمان بن مظعون کو، اور ان کی بیسکلی ایک آنکھ جو ہے نا وہ کالی ہو گئی پوری اور سوج گئی، اور شدید اس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے چہرے پر ایک سائڈ پر بہت زیادہ چوٹیں آئیں، ایک طرح سے کہہ لیں اس کو، ان کو مارا۔ اچھا، اب یہ خبر جو ہے وہ الولید بن مغیرہ کو بھی پہنچی، اور ان کو پتہ چلا کہ عثمان بن مظعون کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ بالکل رائٹ آفٹر انہوں نے اپنی جو ہے وہ پناہ چھوڑی الولید بن مغیرہ کی، اور اس کے فوراً بعد یہ ہو گیا۔ تو وہ فوراً جو ہے نا وہ گیا، الولید بن مغیرہ جلدی گیا عثمان بن مظعون کے پاس، ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ دیکھا میں نے تمہیں کہتا تھا کہ یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ، کیوں تم نے چھوڑی میری پناہ، اور چلو اس وقت ابھی چلو میں تمہیں دوبارہ پناہ میں لیتا ہوں، اور تاکہ یہ سب تمہارے ساتھ دوبارہ نہ ہو۔ اب یہ سب آپس میں رشتہ دار تو ہیں، ٹھیک ہے، ان کا آپس میں ہر طرح کا اختلاف ہے، ریلیجس اختلاف ہے، لیکن یہ ویسے ایک رشتہ دار ہیں، اور وہ رشتہ داری اور وہ خون جوش مارتا تھا، اور اس کی بنا پر جو ہے یہ اس طرح سے سب کچھ کرتے تھے۔ تو اس کے اوپر نا عثمان بن مظعون کی جو لائن جو انہوں نے کہا وہ انتہائی مشہور ہے اور بڑی ریکارڈڈ ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری جو دوسری آنکھ ہے، جو صحیح والی آنکھ ہے جس پہ چوٹ نہیں لگی، اب وہ جو ہے نا وہ حسد کرنے لگی ہے میری اس آنکھ سے، کیونکہ اس آنکھ کو جس کے اوپر چوٹ لگی ہے اس کو اتنی بلیسنگز مل گئی ہیں کہ اب میری دوسری آنکھ بھی حسد کر رہی ہے کہ اس کو بھی وہ والی بلیسنگز چاہیے۔ تو اس لیے مجھے آپ کی پروٹیکشن نہیں چاہیے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو اس طرح سے پھر عثمان بن مظعون، یعنی کہ ان کو اس وقت تک صبر نہیں آیا جب تک کہ ان کے ساتھ بھی اس سلوک میں سے کچھ نہیں ہوا جو کہ باقی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد عثمان بن مظعون بھی جب تک رہے وہ بغیر کسی پروٹیکشن کے اپنے اون رسک پر رہے، پرسیکیوشنز بھی برداشت کرتے رہے، اور بعد میں سب نے مدینہ ہجرت کی جب ان کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ تو اور بھی لیکن ایسے صحابہ بھی تھے جو کہ رہے مستقل، اور رہتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ پروٹیکشنز کے انڈر رہے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے، وہ ابو طالب کی پروٹیکشن کے اندر تھے، اس وجہ سے وہ بچے ہوئے تھے۔ لیکن ایسے اور بھی صحابہ تھے جو کہ پروٹیکشن میں رہے، ان میں سے ابو سلمہ اور ام سلمہ جو ہیں ان کا بھی قصہ۔ اچھا، یہ لوگ بھی واپس نہیں گئے اس وقت۔ ابھی ابو سلمہ جو ہیں، ابو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن بھی ہیں، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے ہیں ابو سلمہ۔ اور تو یہ لیکن جو ہے ان کی پھپھی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بنو مخزوم میں بیاہی ہوئی ہیں، جو ابو جہل کا قبیلہ ہے، جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ولید ابن مغیرہ بھی اسی میں سے تھا۔ تو یہ جو پھپھی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بنو مخزوم میں بیاہی ہوئی تھیں، اور اس وقت کے اصول کے مطابق، بلکہ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے منسوب کیا جاتا ہے، باپ کے قبیلے سے، تو اس کا قبیلہ باپ کا سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں بہت قریبی کزن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمائٹ ہیں، قریشیائٹ ہیں۔ تو اب رسول ابو سلمہ جو ہیں یہ بھی ابو طالب کے پاس گئے، ان کو لگتا تھا کہ بنو مخزوم میں تو ان کو کوئی جو ہے وہ نہیں دے گا، پروٹیکشن نہیں دے گا، ابو جہل سے ان کو کوئی امید نہیں تھی۔ تو یہ ابو جہل کے بجائے جو ہے نا وہ ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میرے ان کے ماموں ہوئے نا کہ ماموں آپ مجھے بھی لے لیں اپنی پروٹیکشن میں۔ تو ابو طالب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جہاں پہ میں ایک بھانجے کی، ایک بھتیجے کی پروٹیکشن کر رہا ہوں تو تمہاری بھی کر لوں گا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو ابو طالب ہیں وہ ان کو لے کر گئے، اسی طرح سے خانہ کعبہ گئے اور ابو سلمہ کی بھی پروٹیکشن کا اعلان کیا۔ اب جب یہ بات بنو مخزوم کے لوگوں کو پہنچی، اسپیشلی ابو جہل کو، تو وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ایگوئسٹک، اور وہ بہت ہی بھڑک اٹھا اور جا کے انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا ابو طالب کو کہ تم نے ہمارے قبیلے کے شخص کو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے کیوں دی اس کو پروٹیکشن؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بھائی وہ میرا بھانجا بھی ہے، صرف تمہارے قبیلے کا شخص نہیں ہے، وہ میرا سگا بھانجا ہے، تو میں اس کو دے سکتا ہوں پروٹیکشن اور یہ سب۔ اور انہوں نے بہرحال ابو طالب کو بہت جو ہے نا وہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت جب یہ لوگ مسلسل مطلب
پورے وہی ڈیلیگیشنز بنا کر آتے تھے اور بول بول کے اور ہر طرح سے جو ہے وہ تنگ کر رہے تھے ابو طالب کو بہت ہی زیادہ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی مدد کی ایک ایسے شخص سے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, اور وہ شخص کون تھا؟ وہ تھا ابو لہب. اب ابو لہب پورا بھائی تو نہیں تھا, یعنی کہ باپ کی طرف سے بھائی تھا ابو طالب کا, لیکن ماں کی طرف سے نہیں تھا, یعنی کہ ہاف بردر تھا. لیکن ابو لہب بیچ میں آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ تم لوگ کیا بند نہیں کرو گے ایک بوڑھے آدمی کو, ایک اس شخص کو تنگ کرنا بند نہیں کرو گے؟ کیا تم لوگوں نے کافی اس کو تنگ نہیں کر لیا ہے؟ تو جو ہے اب ظاہر ابو طالب جو ہیں اس وقت ان کی عمر بہت زیادہ تھی, بارش بہت بزرگ ہو چکے ہوئے تھے وہ اس وقت تک. تو اس وقت ابو لہب اٹھا اور اس نے کہا کہ اگر تم لوگ اس کو, میرے بھائی کو تنگ کرنا نہیں چھوڑو گے, جو کہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے اس وقت, تو جان لو کہ میں پھر جو ہے نا میں پھر اس کی سائیڈ لوں گا, میں پھر تم لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا, پھر میں اس کی سائیڈ لوں گا. اب یہ اسلام سے محبت میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ابو سلمہ سے محبت میں نہیں تھی, لیکن جو ہے کیونکہ یہ ان کا جاہلی سسٹم تھا یا قبائلی سسٹم تھا کہ ہر قبیلہ اپنے لوگوں کی بہت زیادہ عزت بھی کرتا تھا, کرواتا بھی تھا, اور بہت زیادہ ان سے جو ہے وہ مطلب ان کی بات ماننی ہوتی تھی, ظاہر ہے جو قبیلے کا سردار تھا. تو یہ اپنی اس جاہلی انا میں یا اس میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے ابو طالب کے حق میں جو ہے نا وہ یہ کہہ دیا. اور وہ جو بنو مخزوم کے لوگ لگے ہوئے تھے کہ تم ہماری پالیٹکس میں انٹرفیئر کر رہے ہو, تم نے ہمارا بندہ مار لیا اور تم اسے کیوں پروٹیکشن دے رہے ہو, تو پھر وہ سب کے سب چپ کر کے بیٹھ گئے. کیونکہ اسلام دشمنی میں تو بہرحال یہ ابو جہل, ابو لہب اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک تھے نا, تو یہ لوگ نہیں چاہتے تھے اپنا وہ والی جو کنیکشنز ہیں ان کو توڑنا نہیں چاہتے تھے جو ان کے آپس میں تھے اسلام دشمنی کے تحت. تو یہ ابو لہب کی اس تھریٹ کے اوپر کافی انہوں نے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئے, خاموش ہو گئے, اور پھر انہوں نے کچھ نہیں بولا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, ہم بار بار دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں بھی اسلام کی مدد کروانی ہوتی ہے یا مسلمانوں کی مدد کروانی ہوتی ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے, وہ کسی کافر سے بھی کروا سکتے ہیں, کسی مشرک سے بھی کروا سکتے ہیں, اور بالکل ایسے مینز سے جو کہ بظاہر ہمیں حلال بھی نہیں لگ رہے ہوتے, ان مینز کے تھرو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرواتے ہیں مسلمانوں کی. تو یہی بالکل ایسا ہی کچھ جو ہے وہ اس سینیریو میں بھی ہوا, اور یہ مکہ میں مطلب ابو سلمہ کا قصہ جو ہے وہ تھوڑا دب گیا اور یہ بھی رہنے لگے. پوائنٹ بینگ کہ مکہ میں جو سٹیٹس تھا مسلمانوں کا وہ نہیں چینج ہوا, ان کے اوپر مظالم نہیں بند ہوئے, اور وہ ویسے کا ویسے ہی تھا. تو اب جو لوگ واپس آئے تھے اور جو رہ گئے تھے, اب انہوں نے بات کرنی شروع کی کہ ہاں یار اس سے تو اچھا حبشہ ہی تھا, کہ ہم وہاں پر سکون میں تو تھے, ہمیں وہاں پہ کوئی تنگ تو نہیں کرتا تھا, ہمیں کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا نقصان تو نہیں پہنچاتے تھے, یا ہمیں کوئی روکتا تو نہیں تھا کہ ہم کس طرح سے عبادت کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں کرتا تھا. تو یہ 2-3 ہفتے جو رہے, اب ان لوگوں نے بات کرنی شروع کی اور بتانا شروع کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ حبشہ بہتر تھا, اور وہاں پہ کیا اچھا تھا کیا برا تھا, ان کو سب وہ یاد آنے لگا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب جب انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا 1-2 ہفتے میں کہ ٹھیک ہے اب ہم سب دوبارہ جائیں گے, حبشہ کی طرف ہجرت کریں گے, تو مکہ میں جو رہنے والے مسلمان تھے ان میں سے 80-82 لوگ 82-83 کا نمبر ہمیں ملتا ہے, یہ لوگ تیار ہو گئے جانے کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی حبشہ کی طرف جائیں گے اور ہم بھی ہجرت کریں گے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ سارا جو سیٹینک ورسز کا جو واقعہ ہوا اور جو غلط فہمی ہوئی, یہ لوگ واپس آئے, تو ایک طرح سے یہ ان مسلمانوں کے لیے اچھا بھی ہو گیا کہ ان کو بھی موقع ملا, اور انہوں نے بھی ہمت پکڑی کہ اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ سب سے بہتر نیوز جو آپ کو ملتی ہے وہ آپ کسی کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ اپنے منہ سے بیان کرے آ کے, آنکھوں دیکھا واقعہ, وہ سب سے بہتر نیوز ہوتی ہے کسی بھی شخص کے لیے. تو یہی حال تھا کہ جب انہوں نے ان کے منہ سے سنا, جو وہاں پہ رہ کر آ گئے تھے کچھ عرصے کے لیے سارا کچھ, اور انہوں نے سنا کہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک سکون
ایک مذہبی آزادی، کہ آپ کو مذہبی آزادی سکون کے ساتھ کرنے دی جائے، اور امن اور سکون، اور دوسرا یہ کہ مذہبی آزادی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں انہوں نے آ کے اپنے منہ سے بتائیں کہ ہاں جی ہم نے یہ دونوں چیزیں بہت اچھے طریقے سے ایکسپیرینس کی. تو اتنے لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ رخت سفر باندھا، اور یہ سب کے سب لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس دفعہ یہ 80 مسلمان تھے، اور ان کا لیڈر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے اس دفعہ جعفر بن ابی طالب کو بنایا. جعفر بن ابی طالب ابو طالب کے بڑے بیٹے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی. یہ بہت ہی ایلوکوینٹ، بہت ہی سمجھدار، اور اس وقت کے جتنے لوگ تھے ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ کزن، اور پھر یہ کہ ان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے آپ کہہ لیں، کہ جن کو قرآن کی تعلیم اور سب سے زیادہ ان کو وہ سارا علم تھا. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بیچ کا 80-90 جو کہ تقریباً 100 کے قریب ہوں گے، کیونکہ پچھلے لوگ بھی ان کے ساتھ جا رہے ہوں گے، تو اس کا لیڈر بنا کے ان کو بھیجا. اور عثمان بن عفان وہیں پہ رہ گئے تھے، اسی طرح مصعب بن عمیر بھی وہیں رہ گئے تھے، اور یہ عثمان بن مظعون یہ بھی وہیں رہ گئے تھے. تو یہ سارے ان لوگوں کی ہم نے بات کر لی ڈیٹیل میں کہ کس طرح رہے. تو مصعب بن عمیر جو ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، اور ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، کہ یہ سب سے ڈیکوریٹڈ ایلیجبل بیچلر جسے کہا جاتا ہے نا مکہ کا، وہ تھے کہ انتہائی خوبصورت بھی تھے، اور اس کے ساتھ ان کے والدین ان کو ہمیشہ بہترین کپڑوں میں، اور بہت ہی جسے آپ کہہ لیں نا کہ برانڈڈ ہر وقت کپڑے اور خوشبوئیں، اور اس طرح سے رہتے. بڑی لگژوریس ان کی لائف تھی. مگر اس مصعب بن عمیر کو بھی ان کے پیرنٹس نے ہی، ان کی ماں نے اتنا ٹارچر کیا تھا، ان سے سب کچھ لے لیا تھا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ ہجرت کا حکم آیا، تو سب سے پہلے 2 سال پہلے خود مدینہ ہجرت کرنے سے مصعب بن عمیر کو بھیج دیا تھا وہاں پہ، کیونکہ ان کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی مکہ میں. تو یہ مصعب بن عمیر وہ ہیں. اس وقت یہ بھی واپس اپنے گھر میں آ گئے اور وہیں پہ رک گئے. بہرحال یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ گئے، اور اس دفعہ یہ لوگ جدہ سے گئے، اور انہوں نے بڑی خاموشی سے جو ہے نا ان لوگوں نے نکلنے کا پلان بنایا، کیونکہ اب اس بار جو ہے ظاہر ہے کہ جو قریشیائٹس ہیں وہ الرٹ ہو چکے ہیں. اب ان کو یہ ہے کہ ہم نے ان میں سے کسی کو جانے نہیں دینا، ہم نے ان کو یہیں پہ سیدھا کرنا ہے اور یہیں پہ رکھنا ہے، اور اگر نہیں تو یہ قریش میں سے مطلب مکہ میں سے نکل کے نہ جانے پائیں. اب وجہ اس کی کیا تھی کہ وہ کیوں نہیں چاہ رہے تھے، ان کے لیے کیا تھا، وہ جانے دیتے ان کو، اور ان کو نہ روکتے، ان کا شاید ان کو بھی آسانی ہوتی. لیکن ایک آبادی، ایک شہر جہاں کے ٹوٹل لوگ کچھ سینکڑوں میں ہیں، ٹھیک ہے، 1000 ہم کہہ رہے ہیں، 1500، لیکن ظاہر ہے کوئی سینسس تو ہوا نہیں تھا، لیکن اصل میں یہ تعداد اس سے بھی کم ہو سکتی ہے. یہ تعداد 700 800 900 کے قریب بھی ہو سکتی ہے. اس میں سے اگر 100 بندہ اٹھ کے چلا جائے ایک دم سے کسی ایونٹ میں، تو آپ دیکھیں کہ وہ 50% تو نہیں، لیکن بہرحال وہ 10-15% تو اس سوسائٹی کا ہو گیا نا، ایک بہت بڑا نمبر ہو گیا اس سوسائٹی کا. اتنے سارے لوگ اٹھ کے چلے جائیں، وہ اس جگہ کی ظاہر ہے معاشی حالت پر بھی اثر انداز ہوگی، اور جو وہاں کے لوگوں کی ایموشنل حالت ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی. سب سے پہلے تو وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم لوگ مکہ کے کسٹوڈینز ہیں، ہم نے تو سارے عرب کے جو آئیڈلز ہیں، سارے عرب کے جو بت پرست ہیں، ان کو بت ہیں، ان کو اپنا وہ بنا کے رکھا ہوا ہے. یہاں پہ ہر کوئی ہمارے پاس آتا ہے، ہماری طرف دیکھتا ہے کہ ہم سب سے بڑے ہیں اور پاورفل ہیں اور سارا کچھ. تو یہ ہمارے اپنے لوگ ہی جب ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو ہی ہم پر ٹرسٹ نہیں ہے. تو باہر والے ہم پر کیسے ٹرسٹ کریں گے کہ ہم نے ان کے خداؤں کو اپنے پاس جو ہے یرغمال بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم کسٹوڈین ہیں حرم کے. تو لوگوں کا ہم پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا. ایک چیز تو یہ تھی. دوسری چیز یہ کہ معاشی طور پر ان کا بہت زیادہ دار و مدار اپنے ہی لوگوں کی خرید و فروخت پر ہے. تو جب اتنا بڑا نمبر نکل جائے گا مکہ میں سے لوگوں کا،
تو ہر ایک کے اوپر جو ہے اس کا جو اپنا سٹیٹس ہے اس کے اوپر بہت فرق پڑے گا. پھر یہ کہ یہ سب قریبی رشتہ دار ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ان سے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اس وجہ سے ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن ادر دین دیٹ ان کی آپس میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، کسی کا بیٹا کسی کے پاس مسلمان ہو گیا ہے، کسی کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے، کسی کی بیٹی کہیں بیاہی گئی ہے، تو وہ چیز بھی یہ نہیں چھوڑنا چاہتے. تو ان کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا قریشیوں کے اوپر، اور یہ جو پورا کا پورا. اور پھر آپ یہ دیکھیں، اچھا ہم بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا مطلب نمبر تھا لوگوں کا جو وہاں رہا کرتے تھے مکہ میں، وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں بنو ہاشم جو ہے وہ 10 بھائی تھے، ٹھیک ہے، 10 بھائی تھے، اور ہر بھائی کا قبیلہ جو ہے وہ وہاں پر آباد ہے. تو 10 بھائیوں میں سے بھی ہر قبیلہ جو ہے، قبیلے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہزاروں میں نہیں ہوتے لوگ، وہ سینکڑوں میں، بلکہ بعض اوقات سینکڑوں سے بھی کم ہوتے ہیں، جیسے 10-15 لوگ بھی ہو سکتے ہیں کسی ایک قبیلے میں، اس سے زیادہ نہیں بھی ہوں گے. تو اس لیے جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 بھائی تھے، اور ان 10 بھائیوں کے خاندان اگر آباد تھے اور ان کو ہم 10 قبیلے کہیں تو وہ مل ملا کر بھی بمشکل یہ 1000-1500 سے زیادہ کا نمبر نہیں بناتا، ٹھیک ہے. تو جناب اس وجہ سے یہ بہت بہت بڑی شرم کی بات تھی وہاں کے لوگوں کے لیے کہ اتنا بڑا نمبر 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ان کو انہیں ہر حال میں روکنا تھا، اور اب قریش کو یہ تھا کہ اب ہم ایسا کیا کریں کہ ان کو روکا جائے، ان کو کسی طرح سے بھی اجازت نہ دی جائے اور ان کو روکا جائے. بہرحال کسی نہ کسی طرح سے یہ جو پورا کا پورا نمبر تھا یہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور انہوں نے جا کے اسی طرح سے جدہ کی پورٹ پہ کشتی کرائی اور یہ ابیسینیا پہنچ گئے، ایتھوپیا پہنچ گئے. اور میں پھر اس کا جو ہے وہ ایک میپ پکچر ضرور لگاؤں گی کہ آپ دیکھیں کہ بیچ میں صرف بحر عرب کی جس طرح ایک کنال سی ہوتی ہے وہ ہے بیچ میں، اور کتنا قریب ہے ایتھوپیا وہاں سے. اور یہ لوگ سب کے سب حبشہ پہنچے، اور پہنچ کے وہاں پر انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اب قریش کو بہت شدید جو ہے نا وہ ہوا کہ کس طرح سے ہم ان کو واپس بلائیں، یا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو انہوں نے پلان بنانے شروع کر دیے کہ اب ہم کیا کریں کیا کریں. پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف سے نجاشی کے پاس جو ہے نا وہ اپنے ایک ایمیسری بھیجتے ہیں، اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں جو کہ جا کے انہیں بتائے کہ یہ ہمارے یہاں کے بھاگے ہوئے فولش قسم کے بہت ہی بے وقوف غلام ہیں جو کہ ہمارے پاس سے بھاگ کے تمہارے پاس آ گئے رہنے کے لیے. انہوں نے ہمارا مذہب چھوڑ دیا، تمہارا مذہب بھی نہیں اپنایا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ ٹیکل کس طرح کرنا ہے، تو تم ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دو. یہ پلان بنا کے اب انہوں نے مکہ والوں نے جو ہے نا اپنے بہترین پولیٹیشنز کہہ لیں کہ وہ چوز کیے، جن میں سر فہرست ہے عمر بن العاص. عمر بن العاص جو ہیں یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا شروڈ قسم کے پولیٹیشین تھے. ابھی انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، لیکن لیٹر آن انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص میں سے بھی تھے، اور یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور شروڈ، مطلب آگے ہم دیکھیں گے انہوں نے کس طرح سے ڈیل کیا. تو جس وقت اسلام قبول کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ اپنی پیک پر تھے، ان کی صلاحیتیں جو ہے نا قریش نے جانچ کے بڑے ان کو اس پوزیشن کے لیے سلیکٹ کیا. دوسرے جو شخص تھے ان کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، مختلف اسکالرز کی مختلف آراء ہے کہ وہ کون سے شخص تھے، تو ان کے بارے میں ہمیں اتنا زیادہ نہیں معلوم، لیکن عمر بن العاص کے بارے میں ہمیں کنفرم ہے، اور یہ ہم اپنی ہسٹری کی کتابوں میں بھی پڑھتے آئے ہیں جو ان کا مناظرہ ہوا نجاشی کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ادھر. خیر، اور اس وقت جو جانے والا بیچ تھا دوسرا، اچھا ابو سلمہ، اس میں ابو سلمہ اور ام سلمہ دوسری دفعہ بھی انہوں نے ہجرت کر لی وہاں پر حبشہ کی طرف. اور ہمیں یہ کیوں پتہ اور یہ بتانا ضروری کیوں ہے، کیونکہ جو جتنی خبریں ہمیں اس ہجرت کے اندر جو کچھ ہوا، جو واقعات جو کچھ بھی ہمیں ملتے ہیں، وہ سب کے سب ہمیں اب ام سلمہ سے ملتی ہیں.
جو کہ ہماری مدر آف بلیورز ہیں، ہماری امہات المؤمنین میں سے ہیں، اس وقت ابھی ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی ہے، وہ ابو سلمہ کی بیوی ہیں، اور وہ کیونکہ ساتھ گئی تھیں، انہوں نے ہمیں ساری یہ رپورٹس جو کچھ بھی میں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ سب ان کا نریٹ کردہ ہے، اور یہ سب ہماری صحیح ہیں جو کتابیں ہیں، صحیح بخاری وغیرہ، اس میں ملتا ہے ہمیں۔ تو ام سلمہ جو ہیں وہ ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتاتی ہیں کہ ہم ابھی وہاں پر جا کے رہنا شروع ہوئے، اور ہم نے ابھی ذرا زندگی روٹین پر آنے لگی، تو ہمیں پتہ لگا کہ جو ہے قریش نے عمر بن العاص کو اور ایک اور بندے کو جو ہے وہ بھیجا ہے نجاشی کے پاس۔ تو نجاشی نے جو ہے ہمیں بہت ہی ہاسپٹیلٹی سے ٹریٹ کیا، ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے رکھا، ہمیں جگہ پرووائڈ کی۔ اچھا، اب ان کی لینگویج ایک نہیں تھی، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح سے تو یہ لوگ جو ہے وہ مطلب نجاشی کو معلوم تھا کہ یہ اتنا بڑا گروپ لوگوں کا ہے، وہ آ رہا ہے عرب سے، اور یہ آ کے وہاں پہ رہ رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی بہرحال ایسا معاہدہ ہوا یا اس تک پہنچی بات کہ جس میں اس نے اجازت دی، اور جس کے بعد یہ لوگ جا کے وہاں پہ رہنا شروع ہوئے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم ابیسینیا پہنچے، اور یہ ہماری دوسری ہجرت تھی، اور حبشہ میں جو ہے ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا نجاشی کے طور پہ، ہمیں ہر طرح کی سیکیورٹی تھی، ہمیں جس طرح ہم چاہیں اپنا ریلیجن جو ہے اس کو ہم پریکٹس کر سکتے تھے، اپنی نماز پڑھ سکتے تھے، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، کوئی ہمیں تکلیف دینے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ کسی نے ہم پر ایک جملہ بھی نہیں کبھی کسا، کبھی ہمارے اوپر کسی نے کوئی تانا نہیں ہمیں دیا، یا ہمارا کوئی مذاق نہیں اڑایا، ایک جملہ بھی کبھی نہیں کسا ہم پر۔ تو اب ایسا ہوتا ہے عموماً کہ جس وقت ہم کسی کسی اور ملک میں جا کے رہتے ہیں اور ہم خود ایک مائنورٹی ہوں، تو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ہم میں سے بھی کئی لوگوں نے ان ملکوں میں بھی آ کے ہر شخص نے ہی کچھ نہ کچھ فیس ضرور کیا ہوتا ہے، کوئی ریشل سلر، کوئی تانا، کوئی جملہ، کچھ کسی نہ کسی قسم کا کچھ نہ کچھ ایونٹ کسی کے ساتھ بہت سیویئر ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کے ساتھ سیویئر نہیں ہوتے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ سننے کو ملتا ہے انہیں، اور کچھ نہیں تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہماری جابز لے لیں اور ہمارے ملک میں آ کے قابض ہو گئے، اور یہ بڑی کامن سی چیز ہے۔ لیکن سبحان اللہ، ہم نے ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے وہاں پر ایک تانا یا ایک جوک بھی کسی سے اپنے متعلق نہیں سنا، کسی نے ہمارے خلاف ایک بات بھی نہیں کی۔ اور جب قریش کو ہمارے سٹیٹس کا پتہ چلا، اور جب ان کو پتہ چلا کہ ہم اتنے آرام میں رہ رہے ہیں، تو انہوں نے ہمارے خلاف پلاٹ کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے خلاف اسکیمیں بنانی شروع کر دی، اور انہوں نے 2 بہت ہی اسٹرانگ آدمیوں کو بھیجا۔ اسٹرانگ آدمی میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہی، یا ام سلمہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی بہت اونچے لمبے چوڑے، کیونکہ عمر بن العاص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت پٹیٹ سے تھے، ان کا قد بھی چھوٹا تھا، اور بہت زیادہ کوئی بلکی جسم نہیں تھا ان کا، ہاں لیکن برینز میں وہ بہت زیادہ شروع تھے۔ تو اس حوالے سے ام سلمہ کہتی ہیں کہ 2 بہت ہی اسٹرانگ آدمیوں کو بہت سارے تحفے دے کر نجاشی کی طرف بھیجا۔ اب ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ تحفے کیا ہو سکتے ہیں۔ تو مکہ کی طرف سے جو آنے والے تحفے تھے، ان میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو ڈیٹس، جو بہت اعلیٰ قسم کی ڈیٹس ہوتی تھیں، کھجوریں، وہ، اور پھر اس کے علاوہ یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے کھال کی، چمڑا، کھال جو جانوروں کی، اسپیشلی اونٹ کی کھال کی، تو یہ انہوں نے بہت ہی بہترین قسم کے، اور مشک، کچھ خوشبوئیں کچھ تیار کرتے تھے وہ، تو بہت ہی اپنی طرف سے وہ جو بہترین قسم کے گفٹس وہ لے کر آ سکتے تھے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ گفٹس لے کر آئے۔ تو پہلی چیز جو انہوں نے کی، وہ ام سلمہ ہی ہمیں بتا رہی ہیں کہ پہلی چیز انہوں نے یہ جو کی کہ نجاشی کو ملنے سے پہلے اس کے دربار کے جتنے وزیر اور منسٹرز اور جو چھوٹے لوگ تھے، ان سب کو ملے، اور ان سب کو تحفے تحائف دیے، اور دے کے بیسکلی ان کو ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا برائب کیا، ان کو رشوت دی، اور ان سے کہا کہ دیکھو جب ہم نجاشی سے ملے نا، تو اس وقت جو ہے تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے، بیسکلی ہم جو کہیں ہماری ہاں میں ہاں ملانی ہے، اور ہمارا ساتھ دینا ہے جب ہم نجاشی سے بات کریں اپنے لوگوں کے گروپ کے بارے میں۔
اور پہلے سے ہی ان کو یہ برائب دے کر ان کو تیار کر لیا. یہیں سے اندازہ لگائیں کہ عمر بن العاص کتنے کوئی پولیٹیشین دماغ رکھنے والے تھے، کتنا ان کا پولیٹکس میں دماغ چلتا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ جاتے سیدھا بادشاہ سے ملتے وزیروں کو قابو میں کر لیا. اور یہ بھی بہت پرانا طریقہ ہے یہ برائبری. آج کے دور میں ان کنٹریز میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، سبحان اللہ، یہاں پر اس کی شکل بدل دی انہوں نے کہ اگر آپ کسی پولیٹیشین کی کیمپین کو فنڈ کریں تو وہ برائبری نہیں ہے، وہ صحیح ہے، وہ جائز ہے، لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پولیٹیشین کو گفٹ دے رہے ہیں تو وہ برائبری ہے. یہاں پر انہوں نے ہر چیز کو بڑا توڑ مڑوڑ دیا، اس کے نام بدل دیے، لیکن ٹیکٹکس بیسکلی وہی چلے آ رہی ہیں جو کہ صدیوں پرانی ہیں، وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو اب خیر یہ لوگ گئے، اب جب بادشاہ کے اس میں حاضر ہوئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پہلے سے ہی ٹرمز تھے اچھے نجاشی کے دربار میں، اس کے وزیروں کے ساتھ، ڈائریکٹ نجاشی کے ساتھ، اور ان کے کئی تجارتی معاہدے بھی ہوئے ہوئے تھے آپس میں. تو جس وقت یہ گئے وہاں پر اور انہوں نے جا کر نجاشی سے بات کی، تو کیا انہوں نے بات کی؟ عمر بن العاص ان کو کہتا ہے، نجاشی کو کہتے ہیں کہ کچھ بہت ہی بے وقوف قسم کے ینگسٹرز جو ہیں نا، وہ ہماری سوسائٹی سے نکل کر اور انہوں نے آپ کی طرف ہجرت کی اور آپ کے ملک میں آ کے رہنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے آپ کا دین بھی نہیں اپنایا. تو بیسکلی انہوں نے ایک نیا ہی جو ریلیجن ہے نا اس کو انوینٹ کر لیا ہے، اس کو بنا لیا کہ نئے ریلیجن کے ساتھ یہ لوگ آ کے اور یہ آپ کے ملک میں رہنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ بہت ہی بے وقوف سے، اور یہ سب ہمارے سلیوز ہیں. انہوں نے زیادہ تر ان لوگوں کو کہا کہ یہ سب کے سب ہمارے جو ہیں غلام ہیں، تو آپ انہیں برائے مہربانی واپس بھیج دیجیے اور ہمارے ساتھ، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، اور ہم سے بہتر ان لوگوں کی جو فالٹس ہیں یا ان لوگوں کا جو اصل ہے وہ کوئی نہیں جانتا. تو اب کیا ہوا؟ اب جب انہوں نے یہ عمر بن العاص نے یہ لفظ کہے نجاشی کے دربار میں، تو جو سارے وزراء تھے انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی. ظاہر ہے ان کے وہ تحفے تحائف بولنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہاں بالکل نجاشی کو، کہ ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں کہ یہ کیا ہیں اور پتہ نہیں کس طرح کا فساد ڈالیں ہمارے ملک میں آ کے، تو بہتر ہے کہ ہم انہیں واپس بھیج دیں. ہم سب اس رائے سے جو ہے نا وہ اتفاق کرتے ہیں کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے. تو اور یہ بھی ایک چیز ہے سیکھنے والی کہ ہر ملک ہی جو ہے وہ اس بات سے بہت خوفزدہ ہوتا ہے. کوئی ایسا فیکٹر جو کہ اننون ہو، جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہوں، اس سے بہت زیادہ ہر کوئی ہی خوفزدہ ہوتا ہے. اور ایگزیکٹلی اسی چیز کا عمر بن العاص نے فائدہ اٹھایا اور ان کو یہی ان کی توجہ اسی طرف دلائی کہ دیکھیں آپ نہیں جانتے، کہ ہم جانتے ہیں، ہم ان کی اصلیت جانتے ہیں، اس لیے ہم ان کو لینے آئے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ملک میں کوئی مسئلہ ہو ان کی وجہ سے. بہر اس نے انہی چیزوں کو، انہی باتوں کو جو ہے نا وہ بنایا، بیس بنایا، اور ساتھ میں ان کو پھر خوب تحفے تحائف دیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے آپ سے اتنے اچھے ریلیشنز ہیں اور ہماری اتنی ٹریٹیز ہیں اور سارا کچھ ہے، تو ہم جو ہے وہ آپ کو مطلب ہم اپنے تعلقات آپ سے نہیں خراب کرنا چاہتے ان کی وجہ سے، تو آپ یہ دے دیں. کمپیئر کریں، تھوڑا سا سائڈ ٹینجنٹ میں جاتے ہیں کہ یہ جو برائبری انہوں نے کی، انہوں نے جا کے ان کو اتنے تحفے تحائف دیے اور سارا کچھ، اگر اس چیز کو کمپیئر کریں اسلامک شریعہ سے کہ اسلام میں کس طرح ہوتا ہے، تو ہم اس کا اندازہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہت ہی مشہور حدیث سے لے سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دور میں جب اسلام کافی سیٹل ہو گیا تو کسی شخص کو اپوائنٹ کیا کہ جا کے فلانی جگہ سے جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آئیں. تو وہ شخص گئے، انہوں نے جا کے زکوٰۃ اکٹھی کی. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب زکوٰۃ کا پیسہ یا جو بھی انہوں نے اکٹھا کیا یہ آپ کے لیے ہے، اور یہ چھوٹا سا تحفہ میرے لیے ہے، یہ مجھے وہاں کے لوگوں نے جو ہے یہ مجھے تحفہ دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر واضح طور پہ شدید جو ہے نا وہ غصہ ہوئے اور اتنے انریجڈ ہوئے کہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، سب لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا. یہ جمعے کا دن نہیں تھا، کوئی خطبے کا وقت نہیں تھا، لیکن انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کیوں ہے، اور انہوں نے بغیر اس شخص کا نام لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تم میں سے کسی ایک شخص کو جو ہے کسی
کسی جاب کے لیے، کسی کام کے لیے اپوائنٹ کرتے ہیں، اور وہ جا کے اور ہم اس کو اس کی سیلری بھی دے رہے ہیں، اس کو اس کی جائز جو سیلری ہے وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اور یہ گفٹ، یہ جو تحفہ ہے یہ میرے لیے ہے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت ہی بلنٹ الفاظ میں، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں اگر یہ شخص اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہوتا تو اس کو کیا یہ گفٹ مل سکتا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہوتا یا بیسیکلی اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا اور ہم اس کو یہ کام نہ دیتے، یہ جاب نہ دیتے کرنے کے لیے، تو کیا اس کو یہ تحفہ مل سکتا تھا؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں شدید ممانعت ہے. کسی وزیر یا کسی اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص کو کسی بھی طرح کا کوئی تحفتاً دینا یا کچھ برائبری کی شدید مذمت ہے. اتنی زیادہ مذمت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آگے مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اور سب کس طرح سے وہ ڈیل کرتے تھے جب انہیں پتہ لگ جاتا تھا کہ کسی وزیر کو کوئی تحفہ ملا ہے. تو ہم مطلب اسلامک ٹریڈیشن میں اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور بہت 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 شدید ممانعت ہے. تو بہرحال وہ اپنے ٹریڈیشن کے حساب سے چل رہے ہیں اور عمر بن العاص نے یہ سب آ کے کہا. تو اور بیسکلی اس نے نجاشی کو ڈرایا ریلیجس ڈفرینسز سے کہ دیکھو نہ یہ ہمارے دین پر ہے نہ تمہارے دین پر ہے، انہوں نے نیا ہی دین بنا لیا ہے. پولیٹیکل ڈفرینسز سے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے ان کا اصل کیا ہے اور یہ کیا کر کے آئے ہیں، ہمیں معلوم ہے. تو بیسکلی اس نے بیچ میں ایک لمبو میں چھوڑ دیا کہ اوہ اب اس میں یہ ایک فل ان دی بلینکس ہے جس میں ہر شخص کا دماغ اپنے حساب سے جو ہے نا وہ فل کر سکتا ہے کہ ہاں پتہ نہیں یہ کوئی ٹیررسٹ نہ ہوں، پتہ نہیں کیا کر کے آئے ہیں اور یہاں پہ کس طرح کا فساد ڈالیں. اور اسی طرح سوشل ڈفرینسز سے یہاں تک کہ اکنامک برائبری بھی انہوں نے چیزیں دیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی تھریٹ کیا کہ اچھا اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم شاید آپ سے اپنے تجارتی تعلقات منقطع کر لیں. تو یہ ساری ان سب چیزوں سے ڈرایا. نجاشی اور اس کے فالوورز سارے کے سارے ظاہر وہ کرسچنز تھے اور ان کو جو ہے ان کو لگا کہ ہاں اب مطلب اس کی بات میں بڑا وزن ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. تو نجاشی لیکن اس کے باوجود بھی بہت ہی شدید قسم کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ واقعی ایک عادل قسم کا بادشاہ تھا. اور جب اس کے وزیروں نے اور سب نے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں ہم نہیں جانتے ان لوگوں کے بارے میں اور ان کو آپ واپس بھیج دیں، تو نجاشی نے کہا نہیں، بائی گاڈ یعنی کہ اللہ کی قسم کہ میں کسی بھی لیول کے لوگوں کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا جنہوں نے میرا لینڈ جو ہے یا میرا ملک جو ہے اس کو چوز کیا، اس کو چنا آ کے رہنے کے لیے اور مجھ سے پناہ طلب کی. میں ایسے تو نہیں اٹھا کے دے سکتا. تو لیسٹ جن لوگوں نے مجھے چنا یا میرے اس ملک کو چنا ہے آ کے رہنے کے لیے، تو میں لیسٹ سب سے کم کام یہ کر سکتا ہوں کم از کم کہ میں ان کو بلاؤں اور ان سے پوچھوں تو صحیح کہ ان کا معاملہ کیا ہے، یعنی کہ ان کی سائیڈ بھی جو ہے وہ اسٹوری کی وہ سنوں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نجاشی کس قدر عقل مند انسان تھا کہ ٹھیک ہے اس کے پورے کے پورے وزراء، اس کے سارے وزیر جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے، عمر بن العاص کی طرف تھے اور ان کی اپنی ایک رائے تھی، مگر اس کے باوجود نجاشی اس کو ویٹو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، پہلے کم از کم میں سنوں گا تو ان کی بات بھی کہ وہ آئے، انہوں نے کیوں میرا لینڈ چنا، انہوں نے کیوں میری پروٹیکشن میں آنا قبول کیا، تو میں کم از کم ان کی سائڈ کی سٹوری جو ہے میں اس کو سنوں گا. تو اس کے بعد جو ہے نجاشی نے یہ کیا کہ اپنا ایک درباری بھیجا اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو کہا کہ ان سب کو جو ہے نا مدعو کیا اپنے دربار میں کہ سب بچے، عورتیں، بوڑھے، مطلب جو بھی ہیں اس میں ان پورے 100 کے قریب جو لوگ تھے وہ سب کے سب نجاشی کے دربار میں آئے. اور اس سے ہمیں اس وجہ سے بھی ہمیں آ کے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حبشہ کو ہی چنا اور کیوں نجاشی کو ہی کیوں چنا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ملک عادل ہے، یعنی کہ بہت ہی جسٹ قسم کا کنگ ہے، بہت ہی
انصاف پسند انسان ہے. تو اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ شخص پہنچا، اس کا درباری، اور اس نے کہا کہ آپ کو بھائی بادشاہ بلاتے ہیں، آپ سب کو بادشاہ کے محل میں آنے کو کہا جاتا ہے، اور بادشاہ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ لوگ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں پر کیوں آئے. یہ سب کے سب مسلمان انتہائی پریشان ہو گئے. ظاہر ہے ان کی آلریڈی ایک بہت ہی ویک پوزیشن ہے جہاں پر یہ رہ رہے ہیں، بہت ہی ویک پوزیشن ہے. اب تک ان کو کسی سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا پڑا، اور اچانک ان کو بادشاہ کے محل سے بلاوا آ گیا، اور سب کے سب جو ہے وہ ان کو بلا لیا بادشاہ نے. تو اب یہ بہت پریشان ہو گئے، اور ان سب نے جو ہے بہت ہی پریشانی کے عالم میں جعفر سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں گے. تو جناب ہم نے کافی پڑھ لیا ہے، اور یہ سٹوری ابھی کنٹینیو کرے گی کہ آگے کس طرح سے نجاشی نے پھر عمر بن العاص کو جواب دیا اور کیا کیا، مگر اگلے ہفتے انشاءاللہ. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.